منور کر رہے تھے۔ مستدرک للحاکم کی ایک روایت ہے جی، اور کتاب المعرفت الصحابہ اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ عن الشعبی قال سألت ابن عباس او سأل من اول من اسلم فقال اما سمعت قول الحسان رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ سوال کیا گیا حضرت ابن عباس سے، عبداللہ ابن عباس سے، کہ یہ بتائیں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام نہیں سنا؟ یہ حسان بن ثابت وہی ہیں جن کا کلام مشہور زمانہ کلام ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، مشہور زمانہ کلام، حضور کے ثناخان ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ان کا کلام نہیں سنا؟ کہا کیا انہوں نے بھی کلام کہا ہے اور وہ بھی پہلے مسلمان کے بارے میں؟ تو کہا ہاں ہاں، آؤ یوں کہیں کہ جہاں پر حضرت امام حسان نے نعت رسول لکھی ہے وہیں منقبت صدیق اکبر بھی لکھی ہے۔ ہاں جی، مستند شخصیت۔ آج تو ہر کوئی للو پنجو ایرا غیرہ نتو خیرہ منہ چوک کے شاعر بن گیا نا، اور عجیب عجیب قسم کے کلام، نہ تہذیب نہ ادب۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسان کو مقرر فرمایا کہ تم نے میری طرف سے ان قریشیوں کو، یہ جو میرے دشمن ہیں، ان کو جواب دینا ہے اشعار کی صورت میں، پہلے نسب سیکھ کے آؤ، نسب سیکھو تاکہ تم تمیز کر سکو، پہلے علم سیکھو۔ بارگاہ رسالت سے ادب سکھایا گیا، نسب سکھایا گیا، پھر حضرت امام حسان نے قلم اٹھایا تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک ان کے قلم نے جو الفاظ رقم کیے ہیں ہر عالم فاضل وہ پڑھنے پر مجبور ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ حضور کے سامنے کہا گیا ہے کہ یا رسول اللہ آج تک آپ جیسا حسین میری آنکھ نے تو کیا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، کسی ماں نے جڑی ہی کوئی نہیں جی۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یہ حضور کے سامنے باتیں کی جا رہی ہیں، حضور سن رہے ہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر ایک عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا فرمایا ہے۔ ہم تو الحمدللہ کہتے ہیں جی سب سے اولا ہو اعلیٰ، ہمارا سب سے بالا ہو اعلیٰ، دونوں عالم کا دلہا۔ ہاں جی، اور ہم کہتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ہاں جی، ہم تو یہ کہتے ہیں الحمدللہ، ببانگے دوہل کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ وہی حسان لکھتے ہیں، فرماتے اذا تذکرت شجو من اخی ثقت فاذا ذکر اخاک ابا بکر بما فعل خیر البریت اتقاها واعدلها بعد النبی واوفاها بما حمل الثانی التالی المحمود مشهده واول الناس منهم۔ امام شعبی سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے یہ اشعار سنائے، جب تم کسی قابل اعتماد بھائی کا طلاق سے ذکر کرو تو ضرور ابو بکر کے کارناموں کو یاد کرنا۔ حضور بات تو یہ ہے نا، یاد کرنا تو پھر ابو بکر کے کارناموں کو یاد کرنا۔ وہ بندہ جو مستند ترین ہستی ہے، یہ منقبت لکھنے والے حضرت حسان بن ثابت ہیں، اور کہتے ہیں ان کے کارناموں کی وجہ سے ان کو یاد کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں وہ سب سے افضل ہیں۔ یہ حسان ثابت کا کلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، عدل کرنے والے، اپنے فرائض کو کما حقہ سر انجام دینے والے، آپ 2 ہجرتیں کرنے والے،
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ہیرو ہیں، اور کہتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل کو پسند کیا ہے جس محفل میں صدیق اکبر موجود ہوتے تھے۔ ہاں جی، تو ہم پھر کچھ منقبت کے اشعار ایک دو میں بھی عرض کر دیتا ہوں، ذرا درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سرور کون کا فرمان ہے، سرور کون کا فرمان ہے، مجھے اور عرض کی صدیق نے پیش رسول، عرض کی صدیق نے پیش رسول، مالو زمزم کیا جا جان بھی بلند آواز سے پڑھیے۔ مالو زمزم کیا جا جان، اٹھ کے نعرے لونے ایک سے ذکر کرو ہے میں۔ مالو زمزم کیا جا جان، شاباش شاباش حضور، یہ اصلی پسندیدہ ہستی ہے، اور حضور صدیق اکبر کا ذکر پسند کرتے تھے، ان کے یار کا ذکر کیا جائے، اس لیے حضور کی بات کو آپ ہی کہیں۔ مالو زمزم کیا جا جان بھی، مالو زمزم کیا جا جان، اور مل گیا اور اے فرید